آلریڈی ہم لوگ سورہ انفال کی کافی لیکچر ہو چکے ہیں 40-41 آیات تک، لیکن رمضان کے بعد ابھی چونکہ شروع کرنے لگے ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ پیچھے سے پڑھ لیں. آج کے دن میں لیکچر یہی ہو کہ ہم آیت نمبر 1 سے لے کے 48 تک پڑھ لیں. تھوڑا تھوڑا میں آپ کو یاد کرا دوں کہ کیا بات ہوئی تھی، اس کے بعد پھر اس کو نہ آگے چلتے ہیں. تو اس میں سے یہ ہے کہ کون پڑھنا چاہے گا شروع میں؟ آپ پڑھ لیں. میں پہلا آ جائیں، آپ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الانفال 75 آیتیں ہیں 10 اردو میں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں. کہہ دیجئے مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور آپس میں باہمی اصلاح کر لو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. سچے مومن تو صرف وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو وہ ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں. جی 2 آیتیں ہو گئیں. آپ تھوڑا تھوڑا ٹھہریں گے تو پھر میں آپ کو تفصیل. اچھا جی، ایک تو یہ کہ مال غنیمت جو ہے، مال غنیمت یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دشمن کے ساتھ جنگ کرتے ہیں جس میں پراپر جنگ ہوتی ہے، تو اس کے بعد جو وہ مال چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے تو اس کو مال غنیمت مطلب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں 2 طرح کے مال ہوتے ہیں، ایک مال غنیمت، ایک مال فے. مال فے وہ ہوتا ہے جو وہ آپ کسی سے جنگ نہیں کرتے تو آپ کو مال مل جائے. ٹھیک ہے نا. کوئی بھی ذہن میں رکھیے گا، اس کا ذکر آگے چل کے آئے گا. مثلاً آپ گئے اور دشمن نے پہلے ہتھیار ڈال دیے، ٹھیک ہے نا، اس کا ذکر آگے چل کے آئے گا. یا کسی نے کہا ہم سے جنگ نہ کرو، ہم تمہیں جو ہے اس کا جزیہ دیتے ہیں، تو وہ مال فے میں آئے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس کا ذکر آگے. اچھا یہاں پہ یہ بات یہ ہے کہ جب بدر میں معاملہ ہوا تو یہ جنگ بدر کا ذکر ہے، تو تھوڑا سا اختلاف اس بات میں پھیلا کہ جو مال کافر چھوڑ کے بھاگے تو وہ کس کو جائے گا اور کس طرح اس کی تقسیم ہوگی. تو یہ ساری باتیں یہاں اس کی ڈیٹیل آتی جائے گی. باغ بھی آتے تھے. باغ ایون آپ سب کی ایک جو ہے وہ زوجہ بھی اسی طرح ہی، وہ بھی مطلب کہہ لیں کہ لونڈیوں میں مطلب جب وہ چھوڑ کے بھاگتے ہیں اپنی عورتیں اور بچے، تو وہ کرداری بات ہے، وہ غلام اور لونڈیاں بنتے تھے. تو اس میں بھی وہ ان کا بھی نام آگے چل کے آئے گا، میں آپ کو بتا دوں گا. تو تفصیل کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں چلتی رہیں گی. اس میں مطلب جو انہوں نے اپنی جگہ چھوڑی، جیسے یہودی جو تھے اپنے باغ کو چھوڑ کے آگے چل کے آئے گا، جب نے سب نے ان کو اٹیک کیا اپنے قلعے اور باغ چھوڑ گئے، تو وہ ساری چیزیں جو نا ظاہری بات ہے وہ ساری مال غنیمت میں اور مال فے میں پھر وہ آتی ہیں. تو اصل میں تو مومن وہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ انہیں ان کے ایمان میں بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں. ان کے لیے اپنے رب کے ہاں درجے ہیں اور بخشش ہے اور باعزت رزق ہے. جیسے بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ کو آپ کے گھر مدینہ سے حق بہترین تدبیر کے ساتھ نکالا تھا، اور بے شک اس وقت مومنوں کا ایک گروہ اس نکلنے کو ناپسند کرتا تھا. وہ آپ سے حق کے معاملے میں اس کے واضح ہو جانے کے بعد جھگڑتے تھے، گویا کہ انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا تھا اور وہ اسے دیکھ رہے تھے. اور جب اللہ تم میں سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ یقیناً وہ تمہارے لیے ہے، اور تم چاہتے تھے کہ جو غیر مسلح تجارتی قافلہ ہے وہی تمہارے ہاتھ لگے، اور اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اپنے فرامین کے ساتھ حق کو ثابت کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ وہ حق کو حق کر دکھائے اور باطل کو باطل کر دکھائے، اگرچہ مجرم لوگ اسے ناپسند ہی کریں. یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول کر لی اور کہا کہ بے شک میں ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا. اور اس مدد کو اللہ نے خوشخبری بنا دیا تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو تسلی ہو جائے، اور مدد تو اللہ ہی کے پاس ہے، بے شک اللہ غالب ہے، خوب حکمت والا.
غزوہ بدر کا کچھ پس منظر میں آپ لوگوں کو دے دوں. معاملہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں یہ اطلاع ملی کہ جو مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن ابو سفیان ہے، جس نے بڑا کردار ادا کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں آپ پر زندگی تنگ کرنے میں اور آپ کو وہاں سے نکالنے میں، وہ کوئی قافلہ لے کے آ رہا ہے اور اس میں بہت زیادہ مال و اسباب ہے. تو مسلمان جو ہیں وہ یہاں سے نکلے مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں کہ اس دشمن کو، اللہ کے اس دشمن کو چھوڑیں گے نہیں، اس کو پکڑ لیں گے اور اس سے سارا مال و اسباب جو ہے نا، جیسے اس نے ہمارا مال و اسباب سارا مسلمانوں کا جو کہ مکے میں رہ گیا تھا، یہ لوٹ مار اس نے ایسی وہاں مچائی تھی. تو اس ارادے سے یہ نکلے مسلمان، اور وہاں پہ جب اس کے پیچھے پہنچے تو اس کو پہلے سے اطلاع ہو گئی. ابو سفیان اس نے اطلاع کر دی مکہ میں اپنے سارے کافر سرداروں کو. وہ بھی ادھر سے لشکر لے کے نکلے کہ ہم مسلمانوں کو چھوڑیں گے نہیں. معاملات سارے اس قسم کے ہوئے، اور یہ پروسیجر یہ تھا کہ وہ قافلہ نیچے تھا، وہ آگے چل کے بڑھیں گے، وہ علیحدہ تھا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ دونوں آمنے سامنے، اور مسلمان کو خاص تیاری کے ساتھ بھی نہیں آئے ہوئے تھے. مسلمانوں کے آپس میں مشورے بھی ہوئے، انہوں نے کہا ہم تو جنگ کی تیاری کے ساتھ نہیں آئے ہوئے، تو اس طرح اگر ہم ان کے ساتھ لڑیں گے تو پھر تو ہمیں نقصان ہو سکتا ہے. مسلمان کے حوصلے کم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس حکم میں بتایا ہے کہ حوصلہ دیا کہ میں اپنے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا، اور تم جو ہے وہ تم آئے ہو اس قافلے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو شیخی بکھارتے ہوئے، یہ تکبر کرتے ہوئے کافر آئے ہیں، ان کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ عذاب دے دے کہ تھوڑے بھی. دیکھیے نا کیسی خوشخبری اور کیسی مثال رہتی دنیا تک بن گئی کہ نہتے مسلمان، اسلحہ بھی کوئی نہیں، تھوڑے سے مسلمان، اور وہ سامنے پورا مسلح لشکر، اور اس کا تیس نیس کر کے رکھ دیا. سارے سردار وغیرہ سارے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب انہوں نے پوچھا نا اپنے ایک جو دو ان کے بندے گرفتار کیے قریش کے، حدیث میں آتا ہے، تو ان سے پوچھا کہ بھی کون کون ہے، تو بڑے سارے جتنے سردار تھے نا ان کے نام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مکہ نے اپنے سارے جو جتنے بیٹے تھے نا وہ تمہارے قدموں میں ڈال دیے، تو آج ان کو پکڑ لو، چھوڑنا نہیں. یہ سارے اسلام کے دشمن جو نا. تو ہوا یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انہوں نے فرمایا بدر کے دن یہ جبریل اپنے گھوڑے کی سر لگام کو پکڑے ہوئے لے رہے کہ ہتھیار پہنے ہوئے، یعنی آپ سب کو دکھایا گیا کہ جبریل امین علیہ السلام ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ڈفرینٹ فرشتے سارے ہزاروں کے حساب سے یہاں پہ 1000 فرشتے اترنے کا وعدہ ہے. اور یہاں پہ انہوں نے باقاعدہ حدیثیں، ہم نے اپنے لیکچر میں آپ کو کلیئر میں نے آپ کو حدیثیں سنائی تھی کہ ان کو صحابہ کو آوازیں آتی تھی مارنے کی، اور اب ان کو کہا جاتا تھا کہ پکڑ لو اس کو، چھوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ کہتے تھے کہ ان کے اوپر ہم سبزنگ مائل نشانات دیکھتے تھے ان کی گردنوں کے اوپر. تو یہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی یہ مدد تھی. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ مسلمان یہ مارکا کرے، تو اس کے لیے سارے سبب پھر اگلے 2 رکوعوں میں آپ کو آ جائیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، اور کس طرح جو ہے وہ مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. کافر جو ہیں وہ ہمیشہ ان کی چال ناکام ہی ہوتی ہے. یاد کرو جب وہ اللہ اپنی طرف سے تمہیں امن و سکون دینے کے لیے تم پر اونٹ طاری کر رہا تھا، اور آسمان سے تم پر بارش برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے سے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی نجاست لے جائے، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، اور تاکہ اس کی وجہ سے تمہیں ثابت قدم رکھے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، چنانچہ تم ان کو ثابت قدم رکھو جو ایمان لائے ہیں، میں جلد ہی ان لوگوں کے دلوں میں روک ڈال دوں گا جنہوں نے کفر کیا، چنانچہ تم ان کی گردنوں پر وار کرو اور ان کے ہر پور پر ضرب لگاؤ. یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے. بس تم یہ سزا چکھو، اور بے شک کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب تیار ہے. اے ایمان والو، جب تمہارا ان لوگوں کے لشکر سے مقابلہ ہو جنہوں نے کفر کیا، تو تم ان سے پیٹھ پھیر کر نہ بھاگو،
اور جو شخص اس دن ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگے گا سوائے اس شخص کے جو لڑائی کے لیے پینترا بدلنے والا ہو یا اپنے کسی گروہ کی پناہ لینے والا ہو تو یقیناً وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ چنانچہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ ہی نے انہیں قتل کیا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مٹھی بھر خاک ان کی طرف پھینکی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی تاکہ وہ مومنوں کو اپنی طرف سے اچھے انعام سے نوازے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ یہ تھی بات ہماری حکمت اور بے شک اللہ کافروں کی چال کمزور کرنے والا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ اس کے ساتھ یہ بھی مسائل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے کہ جو جنگ میں پیٹ پھیر کے بھاگا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت بری سزا ہے، یہ بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک آتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ آپ کو ایک یہ چھوٹ ہے کہ اگر آپ جنگی چال کے ساتھ پیٹ پھیرتے ہیں کہ پیچھے لا کے دشمن کو اور گھیر دیا جائے، یا آپ تھوڑے ہیں تو آپ اپنے بڑے لشکر کی طرف ان کو کھینچ کے لے کے جاتے ہیں جہاں پہ ان کی خوب ٹکائی کی جائے، تو یہ اس طرح کی پیٹ پھیرنے پہ گناہ نہیں ہے، کیونکہ جنگ میں 100 طرح کے حالات ہوتے ہیں۔ آپ اپنے تھوڑے بندے آگے بھیجتے ہیں اور وہ جاتے ہیں اور وہ دشمن کو للکارتے ہیں اور دشمن آپ کے پیچھے بھاگتا ہوا آتا ہے کہ بھئی ان کو پکڑ لیتے مارو، تو پیچھے آپ نے اپنا کوئی جنگی چال بنائی ہوئی ہوتی، تو وہ سارا یہ ڈیٹیل ہماری بات ہو چکی تھی ساری۔ تو میں ایک حدیث سے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا یا رب اگر یہ مسلمانوں کی جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر زمین میں تیری عبادت کبھی نہیں ہوگی۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا آپ مٹی کی ایک مٹھی لیں اور ان کے چہروں پر پھینکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹی کی ایک مٹھی پکڑی اور ان کے چہروں کی طرف پھینکی، تو جو بھی مشرک تھا اس کی آنکھوں، نتنوں اور اس کے منہ میں اس مٹی کا کچھ نہ کچھ حصہ جا پہنچا، تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگے۔ گویا مٹی آپ نے پھینکی، لیکن آپ نے گویا مٹی پھینکی آپ نے، لیکن اس کو نشانے تک اللہ تعالیٰ نے پہنچایا۔ ابتدائی کام آپ کا پھینکنا تھا اور انتہا نشانے میں لگانا اللہ کا فضل تھا۔ اصل میں جتنی بھی قومیں آئیں میں نے آپ کو پہلے بتایا ان کو اللہ کی طرف سے عذاب پہنچا، یہ بھی عذاب اللہ کی طرف سے پہنچا، لیکن ان کافروں کو، یہ جو مکے کے کافر تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے، مطلب جو ہتھیار استعمال ہوئے وہ مسلمان جو جنس کے ذریعے سے جنہوں نے ان کو مارا وہ مسلمان، پہلے تو اللہ کے فرشتے آ جاتے تھے نا، قوم لوط پہ فرشتے آ گئے، قوم شعیب پہ، انہوں نے چیخ کی ختم ہو گئے، نہیں، یہاں پہ اور حکمتیں تھیں، یہاں پہ بڑی اور حکمتیں تھیں کہ کچھ عرصے کے بعد مطلب 9-10 ہجری کے بعد لاکھوں لوگوں نے انہی میں سے مسلمان ہونا تھا، لہذا ان میں سے جو مسلمانوں کی شدید مخالف تھے وہ ان جنگوں میں آئے، اور یہاں پہ بدر میں بڑے بڑے جو کافر جنہوں نے مسلمانوں کو بڑے ظلموں کی انتہا کر دی تھی وہ سب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کو بنوائے۔ وہاں پہ ہم نے آگے پڑھا تھا، یاد ہے آپ کو، کہ ان میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے مکے میں جو اپنا ایمان چھپاتے تھے، ٹھیک ہے نا، صلح حدیبیہ کے واقعے میں بھی یہی اللہ تعالیٰ نے کہا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ معاملات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھیں کہ وہ وہاں پہ مکے کو چاہتے تو 1 منٹ میں ایک آواز ہی آنی تھی تو سارا مکہ تہس نہس ہو جاتا، ٹھیک ہے نا، تو مسلمانوں کو نکال لیا گیا تھا، لیکن ہوا یہ کہ یہاں پہ جتنا بھی ان کو عذاب پہنچا یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچایا۔ کافروں سے کہہ دو اگر تم فیصلہ مانتے تھے تو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب اگر تم باز آ جاؤ تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم دوبارہ پہلے کی طرح کرو گے تو ہم بھی پھر اسی طرح کریں گے، تمہیں سزا دیں گے، اور تمہاری جماعت اگرچہ زیادہ ہی ہو وہ تمہیں ہرگز فائدہ نہ دے گی، اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ پھیرو جب کہ تم سن رہے ہو، اور تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ سنتے نہیں تھے۔ بے شک اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والوں میں بدترین وہ بہرے گونگے ہیں جو عقل نہیں رکھتے، اور اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی پاتا تو انہیں ضرور سننے کی توفیق دیتا، اور اگر وہ انہیں سننے کی توفیق دے دیتا تو بھی وہ ضرور منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ اے ایمان والو،
تم اللہ اور اس کے رسول کا کہاں مانو جب وہ تمہیں اس امر کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشتا ہے، اور تم جان لو کہ یقیناً اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم اس کے حضور اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے خاص طور پر صرف ان لوگوں کو نہیں گھیرے گا جنہوں نے ظلم کیا، بلکہ سب اس کی زد میں آ سکتے ہیں، اور تم جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تم اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، تو اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی نصرت کے ساتھ تمہاری تائید کی، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا تاکہ تم اس کا شکر کرو۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، اور تم آپس کی امانتوں میں خیانت نہ کرو جبکہ تم جانتے ہو، اور جان لو یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، اور جان لو بے شک اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ بات یہ ہے کہ ان کی ایک ایک آیت کے اوپر بے شمار احادیث کے ساتھ تفسیر پہلے ہو چکی، ہم صرف روین کر رہے ہیں۔ میں اس میں صرف چیدہ باتیں آپ کو روین میں یاد دلا رہا ہوں کہ یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تو اس لحاظ سے پھر مختصر بات چونکہ ہو رہی ہے، تو اس میں یہ کہ انہوں نے کافر جتنے بھی تھے نا، اس نے خاص کر یہ ابو جہل نے، حدیث میں آتا ہے کہ اس نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے۔ ابو جہل نے دعا مانگی۔ جب بدر کے دن لوگ ایک دوسرے کے مقابلے ہوئے تو ابو جہل نے کہا، اے اللہ، ہم میں سے جو شخص زیادہ رشتوں کو توڑنے والا اور ہمارے ساتھ غیر معروف بات پیش کرنے والا ہے، آج صبح اسے ہلاک کر دے۔ یہ اس نے اللہ سے، وہ اصل میں بات یہ ہے کہ جو کافر ہوتے ہیں اور جو منافق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے شروع میں ہمیں پڑھا دیا کہ وہ خود ہی فسادی ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ وہ لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اپنا پیسہ ایسے نہیں خرچ کرتے، وہ خود کو صحیح سمجھ کے رکھتے۔ ابو جہل نے یہ کہا، اور اتنے کفار ساتھ تھے، انہوں نے کہا ہم حق پہ ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے یہ الزام لگایا کہ بھئی یہ جو ہیں یہ رشتوں کو توڑنے والا، اس نے ہمارے خاندان کے درمیان ٹوٹ کروا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے، کوئی میاں جو ہے وہ مسلمان ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی عورتوں کو وہاں چھوڑ دیا اس نے۔ کوئی دو بھائی تھے، ایک بھائی مسلمان ہو گیا اور ایک کافروں کے ساتھ ہو گیا، تو آپس میں آمنے سامنے ہوئے نا بدر میں بہت سارے آمنے سامنے ہوئے رشتہ دار۔ خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے ایمان نہیں لایا تو اس نے کہا بعد میں کہ آپ میری تلوار کے نیچے تھے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس نے ہمارے رشتہ داروں میں پھوٹ ڈلوا دی اور یہ حق پہ نہیں ہے، ہم حق پہ۔ تو انہوں نے یہ دعا مانگی، تو پھر اللہ نے یہ آیات اتاری کہ تم فیصلہ مانگتے تھے نا کہ آج اس کو فتح دے جو حق پہ ہے، تو فیصلہ تو دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کفار کی مدد کے لیے تو فرشتے نہیں آئے، مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے آئے۔ وہ بات اللہ پہ تو وہ یقین رکھتے تھے، کہتے تھے ہم دین ابراہیمی میں ہیں، اس کو نہیں مانتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ سارا معاملہ تھا، تو یہ اس کی تفسیر ہو چکی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نہ مانا، حالانکہ یہ چیز اندر سے جانتے تھے کہ یہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے یہ کوئی ہٹ کے مطلب چیز ہے، یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ جیسے عام ہم کوئی چیز پڑھتے تھے۔ اور جس بندے کے منہ سے یہ مطلب یہ آیات نکل رہی ہیں وہ تو پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، اور اتنی پورے حکمت باتیں اور اتنی دلائل کے ساتھ یہ چیزیں، تو یہ اندر سے تو وہ جانتے تھے کہ یہ کوئی چیز ہے ضرور جو حق پہ ہی ہے، لیکن اپنی سرداری، اپنے معاملات، اپنے وہ، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی اطاعت میں آتا تو وہ تو پھر اپنی سرداری بداری چھوڑ کے آپ ہی کو سردار بنانا تھا نا، آپ ہی کی اطاعت میں آتا نا۔ یہ فرق تھا ان میں، معاملہ یہ کہ ان میں فرق۔ جان لو کہ بے شک اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے، یہ بھی میں نے آپ کو کافی تفصیل سے سمجھا چکا ہوں۔ تو جو دل ہدایت نہیں پاتے اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا، یہ اس لیے یہ بات کی گئی ہے۔ اور وہ عظیم فتنے سے بچ جاؤ جو لازماً خاص طور پر ان لوگوں کو پہنچے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا، اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا پھر اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے گا، پھر تم اس سے دعا کرو گے مگر تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ یہ وہ فتنہ ہے جو آج ہماری امت میں یہ ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ مثلاً اگر کہیں پہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو ہمارے منہ میں اتنی بھی ہمت نہیں رہی کہ ہم اس کے خلاف کوئی بات کریں، ہم کہیں کہ یہ ظلم ہے، اتنا بھی نہیں۔ اور نیکی کی دعوت دینا تو بڑی دور کی بات ہے کہ کسی کو آپ نیکی کی دعوت دیں،
تو یہ فتنے جتنے بھی ہیں نا یہ سارے آئے ہوئے ہیں، اور یہ جب ہو جائے گا تو پھر اللہ دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ اس کی بھی بڑی تفصیل میں بنی اسرائیل کی معاملات کے حساب سے بھی اور دعا کے قبولیت کے حساب سے بھی پورا لیکچر جو ہے وہ پہلے ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش کے سوا کچھ نہیں، یعنی ایک فتنہ ہے، اور یہ کہ یقیناً اللہ اسی کے پاس بہت بڑا تھا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو جہاد سے روکتی ہیں مسلمانوں میں۔ آپ کی کمائیاں، آپ کی بیویاں، آپ کے بچے، ان کا کیا بنے گا؟ اس لحاظ سے یہ فتنہ بن جاتا ہے کہ جب یہ آپ کو دین کی راہ میں نکلنے سے روکتے ہیں، اور دنیا آپ جتنی بھی دنیا ہے وہ انہی کے اوپر لگا نچھاور کر دیتے ہیں۔ جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے نا، آپ انہی کے لیے ٹائم کو سارا برباد کر دیتے ہیں، آخرت کے لیے بھی نہیں سوچتے۔ اب سوچتے ہیں یہیں پہ دنیا میں میں کا یہ بنا دوں، آج دین کا یہ بنا دوں، اسی میں آپ کا ٹائم نکل جاتا ہے، اور آپ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد جو ہے وہ آپ کے فرسٹ پریورٹی نہیں ہوتا ہے۔ آپ کی فرسٹ پریورٹی یہی ہو جاتا ہے یہ بچے کیا کریں گے، یہ مال میرا کدھر جائے گا، یہ میری کوٹھیاں، یہ میرے بنگلے، یہ میرا سارا سامان، آپ اسی کی ٹینشن میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دین کے لیے جب کوئی بات بلائے تو آپ اس کے لیے ساتھ چلیں گے، آپ کا دل تیار نہیں ہوتا۔ اوپر سے آپ کیا دیتے ہیں، ہاں ہاں ٹھیک ہے کرنا چاہیے، یہ کیا وہ کیا، اندر سے آپ کا دل جو ہے وہ اس چیز میں تیار نہیں ہوتا، نہ آپ کی کاوشیں ہوتی۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی، اس کی بھی جو بڑی ڈیٹیل ہو چکی ہے۔ اگلا رکوع پڑھیے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو تو وہ تمہارے لیے دلیل حق بنا دے گا، اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت ہی بڑے فضل والا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کیجئے جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ کے بارے میں تدبیر کر رہے تھے تاکہ وہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو مکہ سے نکال دیں، اور وہ تدبیریں کر رہے تھے، اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یقیناً ہم نے سن لی، اگر ہم چاہیں تو اس طرح کا کلام ہم بھی کر سکتے ہیں، یہ تو اگلے لوگوں کی ہی داستانیں ہیں۔ اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر دردناک عذاب لے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ بھی ان کے درمیان موجود ہوں، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگتے ہیں۔ اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں۔ اس کے متولی تو یہ متقی لوگ ہیں، لیکن ان میں سے اکثر اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ اور بیت اللہ کے پاس ان مشرکین کی نماز سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہیں تھی، چنانچہ تم عذاب چکھو اس کفر کی وجہ سے جو تم کرتے تھے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، تو وہ ابھی اور مال خرچ کریں گے، پھر وہ ان کے لیے باعث حسرت ہوگا، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک لوگوں کو ایک دوسرے پر اوپر تلے رکھ کر مجموعی ڈھیر لگا دے، پھر اسے جہنم میں ڈال دے۔ یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہہ دیجئے اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ دوبارہ وہی کریں گے تو بلا شبہ اگلے لوگوں کا جو طریقہ گزرا ہے وہی ان کا انجام ہوگا۔ اور تم ان سے لڑو حتیٰ کہ فتنہ شرک نہ رہے، اور ہر کہیں سارے کا سارا دین اللہ ہی کا ہو۔ پھر اگر وہ کافر باز آ جائیں تو بے شک اللہ ان کے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو جان لو کہ یقیناً اللہ ہی تمہارا کارساز ہے، وہ بہترین کارساز اور بہترین مددگار ہے۔ یہ 9واں پارہ مکمل ہو گیا یہاں پہ، یہیں تک ہی اس کو کر لیتے ہیں، کل 10ویں پارے سے شروع کر دیں گے، زیادہ بہتر ہے۔ تو
یہاں پہ جس طرح آپ نے وضاحت کے ساتھ سنا، جو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ان کافروں نے یہ کوششیں کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیں یا قتل کر دیں یا نکال باہر کریں، تو یہ ساری سازشیں جتنی بھی چل رہی تھیں ان کی اپنی خفیہ تدبیریں تھیں. اور ابو جہل نے یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ چلوایا تھا کہ یہ مطالبہ ابو جہل نے کیا تھا کہ جی اگر آپ سچ میں حق پہ ہیں تو پھر اللہ ہمارے اوپر عذاب لے آئے. جو عذاب آپ ہمیں سناتے رہتے ہیں نا دن رات، قرآن زیادہ تر جو مکی سورے ہیں اس میں دوسرے انبیاء کے اوپر آنے والا معاملات اور ان کے عذابات کا ذکر مطلب آپ سے زیادہ وہ بیان ہوا اور وہی زیادہ نازل ہوئے. تو اس وقت چونکہ ریاست نہیں آئی تھی وجود میں، تو ریاستی معاملات اور باقی معاملات عبادات کے اتنی تفصیل کو بعد میں وہ مدنی زندگی میں. تو یہاں پہ جتنی انبیاء کے ذکر آتے ہیں کہ ان کی قوموں نے کیا کیا اور پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیا. تو وہ یہ کہتے تھے کہ جی اگر آپ سچے نبی ہیں تو پھر لے آؤ وہ عذاب ہمارے کو لے آؤ. اصل میں ان کو یہ یقین نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حق پہ، وہ خود کو حق پہ جب کہ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے تو پھر اس طرح کے تکبر اور اس طرح کے اے اللہ اگر صرف یہی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر بسا یا ہم پر وہ دردناک عذاب وہ لے آؤ، یہ ان کا ہوتا ہے. اور وہ خانہ کعبہ کے متولی بنے ہوئے تھے اور وہاں پہ وہ ننگے نماز پڑھتے تھے، تو آپ بھی ننگے کرتے تھے، اس کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ ان کی نمازیں اللہ کے گھر کے پاس سیٹیاں بجانا اور تالی بجانا. ٹھیک ہے نا. دیکھیے اگر یہ نماز کا حصہ ہوتا یا عبادت کا حصہ ہوتا تو قرآن میں حیران ہوں کہ 1400 سال پہلے یہ آئی تھی. آج ہمارے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس سے دین پھیلتا ہے، سیٹی بھی بجاتے ہیں تالی بھی بجاتے ہیں. اب آپ خود دیکھ لیجیے کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو اتنا کامن کر دیا گیا ہے کہ جی وہ بزرگوں کے نام پر سیٹیاں بھی ہیں اور تالیاں بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ بڑا کامن ہو رہا ہے، ہمارے ٹی وی پہ بھی بڑا سپورٹ ہوتا ہے ہر چیز. تو قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سو چکھو عذاب اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے. اس چیز کو سیٹیاں بجا کے اللہ کا نام لینا اور تالیاں بجا کے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لینا، اس کی آپ سے سب میں حدیثوں میں بڑی ممانت ہے. اور یہ میں حیران ہوں کہ جو نفرت کرتے تھے میوزک سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان کا نام دف کے ساتھ جوڑ کے کہ جی وہ دف بھائی چھوٹی بچیوں کا معاملہ تھا. کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دف بجائی ہے، کبھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دف بجائی ہے، کبھی کسی صحابہ کے نام کے ساتھ ہے. چھوٹی بچیاں جو ابھی آپ ہجرت کر رہے نیو کہہ لیں گے ایک جگہ پہ نو عمر لوگ ہیں جو کہ ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے، کچھ اس میں سے ہوئے ہیں کچھ رہتے ہیں، ان کا ایک ماحول ہے. آپ سب نے ان کو اجازت دی چھوٹی بچیوں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ سب کی زندگی میں بار بار جو ہے وہ دف ہی چلتی رہی، تبلیغ دف بجا بجا کے ہوتی رہی، اللہ کے نام دف بجا بجا کے اور میوزک کے ساتھ پڑھے جاتے رہے. یہ آپ نے کہاں سے نکالی؟ تو یہی چیزیں ہیں کہ یہ چلو گھر کا کوئی چھوٹا موٹا فنکشن ہے، آپ کی حدیثوں میں ملتی ہے یہ چیز، یہ نہیں کہ نہیں ملتی، ملتی ہے. چھوٹا موٹا فنکشن ہے، وہ بچیاں عید کے دن حدیث آتی ہے کہ 2 بچیاں عید کے دن جو ہے وہ دف کے ساتھ اشعار پڑھ رہی تھی. ان کو بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج قوم کا ایک عید کا دن ہوتا ہے، آج ہمارا عید کا دن ہے، آپ ان کو کرنا. یعنی مخصوص کوئی ڈے اس میں خوشی کی خاطر. یہ تو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ تبلیغی جو ہے وہ دف کے ساتھ اور اللہ کے ناموں کو جو ہے میوزک کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں جو ہیں ان کو میوزک اور ہارمونیم اور ان کے ساتھ آپ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بڑا دینی کام ہے، دینی کام نہیں، اس کی کام بھی آپ پکڑو جائے. جو علماء اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہ جو اس بدعت کو عام کر رہے ہیں ان کی بھی پکڑو جائے. تو یہ چیزیں جو ہیں تو یہ سارا معاملہ اس لیے ہوا کہ اللہ ناپاک کو پاک سے علیحدہ کر دے اور بعض کو بعض پر رکھے اور انہیں اکٹھا ڈھیر بنا دے. جیسے کوڑے کا ڈھیر نہیں ہوتا، جب آپ گھر سے کوئی ایسی چیزیں نکالتے ہیں جو آپ کے استعمال میں نہیں ہوتی تو آپ ایک دن اس کو نکالتے ہیں اور باہر ڈھیر لگا کے کوڑے والے کو دے دیتے ہیں. تو اس طرح ان کو پھر جہنم میں ڈال دے. تو یہ اصل آزمائش ہے. یہ مال دولت، یہ بھوک، یہ جہاد، یہ جتنی بھی آزمائشیں ہیں، یہ اصل مقصد اس کا یہی ہے کہ اللہ کو چاہنے والے لوگوں کو علیحدہ کر دے اور شیطان کے پیچھے چلنے والے لوگوں کو علیحدہ کر دے. تو
اللہ یہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ میرا نام جو ہے وہ پاک لوگوں میں آئے گا یا ناپاک، میرے عمل کیسے ہیں؟ کیا میں اس کوڑے کے ڈھیر میں جانا پسند کرتا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ ڈھیر لگا کے جہنم میں ڈال دے؟ اور میرے زندگی کے عمل کیسے ہیں؟ کیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرتا ہوں؟ کیا میں قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں؟ یہ معاملہ اس کے اوپر بھی بڑا میرا خیال بہت لمبا لیکچر اس کے اوپر ہوا تھا، پاک کو ناپاک۔ تو دیکھنا یہ ہوتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے نام رکھے ہیں۔ ہم لوگ جو ہیں وہ دن رات جن تک بھی یہ لیکچر پہنچ رہا ہے وہ یہ بات ضرور سوچیں کہ ہمارا نام پاک لوگوں میں لکھا جائے گا یا ناپاک؟ ہماری حرکتیں کیا ہیں؟ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہم نماز پڑھنے کے بعد اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھی پڑھتے ہیں؟ حدیث کی کتابوں کو کھول کے، مسلم کو، بخاری کو، کیا ہم خود پڑھتے ہیں یا ان کو ہم نے دوسروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ رکھا ہے؟ جنت اور جہنم جیسے معاملات کو، ہار جیت کے اس دن کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے کہ جو جی یہ ہمارے عالم جدھر لے جائیں گے ہم چلے جائیں گے۔ اس قدر لاپرواہی ہے ہماری۔ ہمارا نام کن لوگوں میں شامل ہو رہا ہے؟ ہم نے دین کے لیے کیا کام کیا ہے؟ کچھ کیا بھی ہے کہ نہیں کیا؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو اسلام کی طرف مائل کیا تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اپنا دایاں ہاتھ پھیلائیے کہ میں بیعت کروں۔ آپ نے دایاں ہاتھ پھیلایا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ آپ نے فرمایا، عمرو تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، میں ایک شرط کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس چیز کی شرط کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، یہ کہ مجھے بخش دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام اپنے سے پہلے گناہ گرا دیتا ہے، اور ہجرت اپنے سے پہلے گناہ گرا دیتی ہے، اور حج اپنے سے پہلے گناہ گرا دیتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیے کتنی بڑی بشارت ہے، اگر زندگی میں انسان سے بے شمار کوتاہیاں ہوئی ہوں اور اللہ اس کو موقع دے دے حج پہ جانے کا، تو وہ اس کے بعد ہی سچی توبہ کر لے کہ آج کے بعد میں کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا، آج کے بعد میں جو ہے صدقات اور زکوٰۃ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، ان کو دوں گا، اور دین کے لیے کوشش کروں گا، لوگوں میں اچھی باتیں ان کو بتاؤں گا کہ آؤ قرآن پڑھیں، آؤ حدیث پڑھیں، اور برائی سے انہیں منع کروں گا، تو اس کے جتنے پچھلے گناہ ہوں گے وہ سارے کے سارے نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ تو یہ ہم نے 9ویں پارے تک پڑھ لیا ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 40 تک، اور اگر وہ منہ موڑ لیں تو جان لو یقیناً اللہ تمہارا دوست ہے، اور وہ اچھا دوست اور اچھا مددگار ہے۔ ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ سے بڑھ کر نہ کوئی ہمارا دوست ہے اور نہ کوئی ہمارا مددگار ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہم نے اس کو پڑھا۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے 10ویں پارے کا 2 رکوع لے لیں، اور اس کی میں جو ہے آپ کو حدیث کے ساتھ تفسیر جو ہے وہ بتا دوں۔ تو کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، چیز سمجھ میں نہیں آئی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔